محترم ناظرین، آج کے اسٹریم کا عنوان دیندار انجمن، اس کی حقیقت اور اس کا تعارف اور ان کے جھوٹے دعووں کی وضاحت ہوں گی انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے دعووں کے اوپر شرعی نقطہ نظر سے گفتگو کریں، کچھ مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیندار انجمن جو 1924 میں حیدرآباد شہر کے اندر قائم ہوئی، اصل میں اس کا بانی صدیق حسین نامی ایک کذاب ہے جو 1886 1303 ہجری کے اندر ضلع گلبرگہ حیدرآباد دکن ہندوستان میں پیدا ہوا، اور یہ اپنے نام کے ساتھ دیندار لگاتا ہے، اور بعد میں ہندو دیوتا ہونے کا دعویٰ کر کر خود کو ہندو کا اوتار بتا کر چند بسویشور کا لقب بھی لگاتا ہے۔ یہ شروع کے اندر ہندوستان میں رہا، پھر وہاں سے نکل کر قادیان گیا، اور قادیان میں اس نے بشیر قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور قادیانی کو نبی اور عیسیٰ تسلیم کیا۔ اس کے بعد علی لاہوری قادیانی سے اس نے تفسیر کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسرے مذہب کے کتابیں وغیرہ پڑھ کے اس نے اس کے اندر بھی کچھ علم کا حصول کیا، اور جب مرزا قادیانی کی وفات ہو گئی، وہ مردود دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد قادیانی لوگوں میں قادیانی کی جانشینی کے سلسلے میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف کے اندر چند قادیانی الگ ہو گئے، تو یہ بھی ان میں سے الگ ہو گیا، اور بعد میں چل کر اس نے بہت سارے دعوے کیے، اور یہ کہنے لگا کہ میں قادیانیوں کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر بے شمار دعوے کیے، اور ان دعووں کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک دیندار اور خدا کا مظہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی، طرح طرح کے جھوٹے دعوے کر کر اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کیا۔ اصل میں یہ شاگرد تو تھا مرزا قادیانی کا، اور اس کا فرقہ اور اس کا گروہ جو ہے، اس کو علماء کرام قادیانی کی ایک شاخ ہی کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مرزا قادیانی کے بعد قادیانی لوگوں میں سے 10 سے 11 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کو قادیانیوں نے خود تسلیم نہیں کیا۔ ایک طرف قادیانی یہ بھی کہتے تھے کہ ختم نبوت ایک رحمت ہے جس کو بند نہیں ہونا چاہیے، نبوت ایک رحمت ہے جس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن اس کے بعد جب قادیانیوں میں سے 10-11 لوگوں نے جب دعوے کیے تو اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ان میں سے ایک یہی بھی تھا۔ یہ قادیانی سے بھی 2 قدم کا آگے کا آدمی ہے، کیونکہ قادیانی نے جتنے دعوے نہیں کیے ہیں، اس سے کئی زیادہ دعوے اس نے کیے، اور اس کی فکر یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو بھی اپنے جال میں پھنسائے، ہندوؤں کو بھی اپنے جال میں پھنسائے، اور جو ہے دوسرے دھرم والوں کو بھی اپنے جال میں پھنسائے۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس زمانے میں ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کر کر وہاں کے تمام مذہب والوں کی پرستش گاہوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر پہنچا، ہندوؤں کے مندروں میں پہنچا، اور کرسچن لوگوں کے چرچ میں پہنچا، اسی طرح یہودیوں کے عبادت گاہوں میں پہنچا، سکھوں کے یہاں پہنچا، اور ان کی جو کتابیں، جو لٹریچر تھے، اس کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں موجود تھی، اس سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ کیا، اور یہ بات ثابت کی کہ ہر دھرم کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے قادیانی نے شروع کے اندر بہت سارے خیر کے کام کیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک دیندار اور خیر خواہ اور دین کا مبلغ اور دین کا داعی پیش کیا، اور اس کے بعد اس نے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک اسی طریقے سے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باتیں جمع کی،
اور بعد میں چل کر ان ساری چیزوں کا مصداق اپنی ذات کو ٹھہرایا۔ اب ذرا ہم اس کے دعووں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی مختلف کتابوں میں، جیسے کہ اس کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مہر نبوت ہے، ایک خادم ختم نبوت ہے، ایک جامع البحرین ہے، ایک معراج المومنین ہے، اور ایک اہم کتاب جو اس کی سب سے اہم مانی جاتی ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ ان ساری کتابوں کے اندر جو اس نے مختلف دعوے کیے ہیں، وہ دعووں کی فہرست اگر ہمارے سامنے ہو تو اندازہ لگے گا کہ یہ قادیانی مرزا قادیانی سے بھی آگے کا بندہ تھا۔ اس نے کئی تو دعویٰ کیا کہ میں معمور وقت ہوں، میں ایشور ہوں، میں چند بشویشور ہوں، میں پرماتما ہوں، موسیٰ ہوں، مسیح موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، یوسف معود ہوں، مسلم معود ہوں، پیران پیر ہوں، محمد ہوں، امام الغیب ہوں، صدیق حکیم اللہ ہوں، سپہ سالار ہوں، محبوب ہوں، تو محمد جلال ہے، مہدی آخر الزماں، دھن پتی، دیندار، محی الدین، سعد جنگ، سری پتی، تاج الاولیاء، فاتح ہندوستان، نور محمد، محمود صدیق، نبی کریم کے فرزند، سکندر اعظم، عبد القادر، عبداللہ، سلیمان، مولانا نگہبان، عیسیٰ، پہلوان، عادل، اور آسمان کا تارا، بی بی فاطمہ کا لال، اندر جیونی، میرا صابر، چراغ دیر، سلطان نصر الدولہ، اور طرح طرح کے اس نے اتنے دعوے کیے کہ دعووں کی ایک دکان رکھ دی۔ اور اس کے دعووں کے اندر جو سب سے برے اور بدترین دعوے ہیں، ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو فنا فی الرسول کہتا تھا، مظہر اللہ کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کا اپنے آپ کو مصداق ٹھہراتا تھا، بروز محمد کہتا تھا، قاضی حشر کہتا تھا، اور ایک دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ یہ حوض کوثر کا قاسم ہے، یہ آخرین کا سردار ہے، فقیر فنا فی الرسول ہے، رحمت للعالمین ہے، انبیاء کا سردار ہے، وغیرہ وغیرہ اتنے دعوے کیے کہ اس کے دعوے سے نہ تو یہ مہدی ہونے پر رکا، نہ عیسیٰ ہونے پر رکا، نہ نبی ہونے پر رکا، نعوذ باللہ یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی فہرست کے اندر اور اللہ کے قائم مقام ثابت کرنے میں لگ گیا۔ لہذا کبھی تو ہندو لوگوں سے کہتا ہے کہ سامنے کہ میں دیو کا اوتار ہوں، اور اسی لیے اس نے جو اپنی خانقاہ کی بنیاد رکھی تو خانقاہ کا نام رکھا سرور عالم جگت گرو، سرور عالم جگت گرو۔ تو سرور عالم سے سادہ لوگ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے، اور جگت گرو کے نام سے جو ہے یہ ہندوؤں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اس کی خانقاہ جو انجمن دیندار ہے، یہاں پر ہر سال رجب کے مہینے میں غالباً 7-8 تاریخ کو اس کا عروس ہوتا ہے۔ اس عروس کے اندر اس کے ماننے والے تمام دھرم کے لوگوں کو بلواتے ہیں، اور ان کے عقیدوں کے مطابق جو ہے سب کو عقیدے اور ان کے نظریات پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا ضیاء الحسن، اس نے اس کو اپنا نائب اور جانشین متعین کر کے پڑوس کے ملک بھیجا، اور اس کا بیٹا پڑوس ملک جانے کے بعد اس نے بحیثیت جانشین ہونے کے اپنے باپ کے عقائد و نظریات کی تبلیغ شروع کی، اور پڑوس کے علاقے خیبر پختون کے علاقے میں یہ بہت دنوں تک کام کرتا رہا، اور کام کرتے کرتے اس نے وہاں پر اپنے حلقے کو مضبوط کیا۔ 1948 کے اندر یہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر رہا، وہاں کے علماء متفکر ہوئے۔ 1996 کے اندر وہاں پر لوگوں نے ان کو ایک خط لکھا، سامنے بٹایا، اور بٹانے کے بعد پورے کفریہ عقائد ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے 2001 کے اندر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم صدیق دیندار کو کافر فاجر مانتے ہیں، لیکن یہ محض ایک دھوکہ تھا۔ اس کے بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، اور اس کے بعد اسی کی روش کو اور اسی کے کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے نہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ خدا کا اوتار ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ثانی اور طرح طرح کے اس نے دعوے کیے ہیں۔ اب ہم ذرا
اس کے دعووں کو شریعت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، شریعت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ اسلام سے خارج ہے یا اسلام میں داخل ہے، اور اس کے ماننے والے جو آج موجود ہیں وہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے، ان ساری باتوں کے اوپر، ان سارے سوالوں کے اوپر جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات خاص یاد یہ رہے کہ اس کا کام اس کی موت پر ختم نہیں ہوا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس نے اپنے بیٹے ضیاء الحسن کو اپنا جانشین بنا کر پڑوس کے ملک میں بھیجا تھا۔ جب اس کے بیٹے ضیاء الحسن کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے 7 بیٹے تھے، اس کے 7 بیٹے تھے، فیاض الحسن، ریاض الحسن، محمود الحسن، زاہد الحسن، خالد حسین اور نیاز الحسن اور شبیع الحسن۔ ان 7 بیٹوں کو اس نے اپنا نائب بنایا اور ان کو 7 نائبین کا خطاب دیا، اور ان کے تعلق سے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ 7 کو میں اپنی روحانی دولت پوری کی پوری تقسیم کر رہا ہوں، یہ ان میں سب برابر تقسیم رہیں گی، اور ان کا فیصلہ ہماری جماعت میں، ہمارے کام میں، ہمارے مشن کے اندر سب سے مقدم رہے گا۔ تو باپ نے بیٹے کو جانشین بنایا، پھر بیٹے نے اپنے بیٹے کو، تو اس کے بیٹا بھی اسی فکروں کو لے کر آگے بڑھتا رہا، اس کے پوتے بھی اسی فکروں کو آگے لے کر بڑھتے رہے، اور اس کے جانشین اب بھی ہندوستان کے علاقے میں، پاکستان کے علاقے کے اندر سرگرم ہے۔ ان کی محنت کا انداز بھی ایسا ہے کہ یہ لوگوں کو جب بلاتے ہیں تو ایسے مدعوں کے اوپر، جن مدعوں کے اوپر سادہ لو مسلمان جو ہے ان کے فریب کے اندر آ جائے، ایسے مدعوں کے اوپر، جیسے جہاد کا عنوان ہے، اسی طریقے سے اتفاق و اتحاد کی بات ہے، اس طرح کے مدعوں کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ان کے اصل عقائد جو کتابوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے یہ بحث نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو پکڑ لو اور عقیدے کے تعلق سے اگر بات کرو تو یہ ویسا ہی دھوکہ دیتے ہیں جیسا کہ 2001 میں انہوں نے خیبر پختونخوا علماء کو دھوکہ دیا تھا کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور طرح جو مسلمانوں کے اعتبار سے جو عقائد ہے وہ سب کا اعتراف کریں گے، لیکن یہ دھوکہ ہوگا، اور پیچھے چل کے پھر وہی جو ہے کام کریں گے۔ لہذا اب میں بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے اس طرف آتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہمارے رفقائے اسٹریم سے کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ اس کا حکم شریعت کی نظر میں کیا ہے، یہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے؟